قرآن کی وضاحت، اس کی تعبیر، اس کی توضیح جو ہے وہ قرآن سے ہوگی، حدیث سے ہوگی. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کا اس کے بعد عمل یا ان کا فتویٰ ان کو دیکھا جائے گا. حتیٰ کہ اسلاف کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ کسی وقت رائے اور قیاس اتحاد میں پڑھنے کی بجائے وہ ایک صحابی کے قول کو لے لیتے، لیکن ایک صحابی کا قول اس وقت جب اس کا کوئی مخالف نہ ہو، ایک صحابی کا قول لے لیا. جس طرح کہ یہ امام شافعی کا یہ خیال ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے. انہوں نے کہا تھا کہ راہب کو قتل کرنا میرے نزدیک قیاس کے مطابق یہ یعنی جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ راہب کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں ان کی رائے کو لیتا ہوں، ان کے فتوے کو لیتا ہوں اور اپنی رائے اور قیاس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے انہوں نے جو ہے وہ صحابہ، پہلے قرآن حدیث ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، ایک صحابی کا فتویٰ یہ اس کی بات کی ہے کہ اگر زیادہ ہوں، ان کا آپس میں اختلاف ہو تو ان میں سے کوئی ایک جو کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے وہ لیا جا سکتا ہے، باقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر مسائل کا حل جو ہے وہ ان صورتوں میں نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر مجتہد جو ہے وہ اجتہاد بھی کر سکتا ہے، لیکن اجتہاد کی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہوں گے اور علم ہوگا. اس طرح نہیں کہ اپنی مرضی سے ہی وہ شرعی احکام کو بدلتا رہے، کہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے. اس لیے آج کل جو ہے وہ سائنس ترقی کر گئی ہے، تمدن جو ہے اس کی ترقی ہو گئی ہے، اس لیے میں تبدیل کر دوں. جس طرح کے بعد لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے، حالانکہ کوئی ذاتی تقاضا نظر نہیں آتا. کون سی مجبوری پیدا ہوگی کہ عورت کو مرد کے برابر وراثت میں حصہ دیا جائے؟ تو یہ شریعت کے اندر تبدیلی ہے. شریعت کی اندر تبدیلی، اس کی تنسیخ، ترمیم، یہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی کو بھی نہیں دیا، کسی صحابی کو بھی نہیں تھا، کسی امام کو نہیں تھا. تو پھر ایسے شخص کو جو دین سے بالکل ناواقف ہے، یا کسی اسمبلی پارلیمنٹ کو جو جاہل ہیں، لا علم ہیں، جن کو دین کی الف با کا پتہ نہیں، حتیٰ کہ ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، اور وہ یہ منصب اپنے پاس لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شریعت کی تعبیر کریں گے، جو تعبیر ہم کریں گے بس وہی حتمی اور فائنل ہوگی. جبکہ حتمی تعبیر جو ہے وہ تو ان علماء کی، ان فقہاء کی نہیں ہے جنہوں نے ساری اپنی زندگی جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے میں کھپا دی ہوتی ہے.